احکام کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ آدمی کسی بھی چیز میں اور کسی بھی کام میں شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اس میں انسانی جذبات اور انسانی ضروریات کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے کہ پورے مہینے تک ہم نے جو روزے رکھے ہیں اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائی۔ ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی افطار کرتا ہے، ایک خوشی یہ ہے جو آج ہم عید کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب ہم اپنے اللہ سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس کا انعام دیا، اور اصل خوشی جو ہے وہ آخرت کی خوشی ہے۔ تو عید الفطر جو ہے اس میں یہی کمال نہیں کہ آدمی نئے کپڑے پہن لے، اچھا لباس پہن لے، نہا دھو کر عید کی نماز پڑھ لے اور باقی ذمہ داریاں اس پر جو ہیں ان سے غافل رہے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دے، بلکہ عید تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرے، اور جیسے اس کے گھر میں خوشیاں ہیں ایسے ہی ان لوگوں کے گھروں میں بھی خوشیاں ہونی چاہیے جو بیچارے مالی اعتبار سے بہت ہی پست اور مفلوق الحال ہیں۔ ہمیں اس عید کے موقع پر ان یتیموں کو بھی یاد کرنا ہوگا جنہوں نے اپنے والدین کا سایہ کھو دیا ہے، اور ہمیں اس عید کے موقع پر ان غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے۔ اور عید کے موقع پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ بچائے ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل خوشی یہ ہے کہ آدمی اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ان بچوں سے علیحدہ ہو کر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ زندہ نہیں ہے، ان بچوں کے لیے ان کے والدین نے عید کے موقع پر کھلونے لائے، کپڑے لائے، باقی چیزیں لائی، لیکن میرا کون ہے جو مجھے یہ لا کر دے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم وہیں رک گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب تمہارے ابا زندہ تھے تو وہ تمہیں کس طرح اٹھایا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ، اپنے والد اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور اس بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کو نئے کپڑے پہنو۔
تو اس کو نہلانے دہلانے کے بعد نئے کپڑے پہنائے گئے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد اس بچے کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ بڑا خوش کھیل رہا تھا، اتنا خوش تھا کہ باقی بچے جو تھے انہوں نے دیکھ کر وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ محبتیں ملیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل عید ہے اور یہی عید کا پیغام بھی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ عبادت کے لیے اللہ کے اتنے بے شمار فرشتے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ کہیں خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہ ہو اور پیشانی زمین پر رکھ کے اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ لیکن انسان جو ہے، انسان اسی واسطے ہے کہ انسان کے اندر درد دل ہو، دوسروں کے لیے محبتیں ہوں، سخاوت ہو، اخوت ہو، باہمی صلح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عید کا موقع ہے اور ہم آج بھی دوسروں کو ستانے کا ذریعہ بن جائیں، ہماری آپس میں صلح نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہوں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو۔ نہیں، یہ عید کا جو دن ہے، یہ تہوار جو ہے، یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک ماں باپ جیسے لگے، جیسے ایک ماں باپ کی اولاد باہمی اتحاد اور اتفاق سے اور محبت سے رہا کرتی ہے، اسی طرح سے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کریں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مومن اپنے اخلاق سے اتنا ثواب کما لیتا ہے جتنا آدمی رات کو شب کرنے اور دن کو روزہ رکھنے سے کماتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس عید کے موقع پر ہم اپنے سینوں کو صاف کر لیں، کسی کے لیے بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، آدمی کو اس بات کا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کتنا امیر ہوں، میرے پاس کتنا مال ہے۔ کبھی شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آمدنی نہیں ہے، انکم کم ہے، جب آپ مالدار بن جاؤ گے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے جب ہم خرچ کریں گے، تھوڑا خرچ کریں گے، تو کل وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ ہمیں دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم بہت زیادہ خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ اللہ نے ان کو خرچ کرتے کرتے دولت مند اور مالدار بنا دیا، اس لیے کہ انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اللہ کے حکم پر بھروسہ تھا، اور دین اسلام نے انہیں جو کچھ سنایا تھا ان پر پورا یقین تھا۔ تو میرے بھائی، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کم ہیں، ہمارے پاس کم مال ہے، نہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے رہیں، ہر موقع پر خرچ کرتے رہیں۔ اور عید کا موقع تو اسی سخاوت کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم خوب خرچ کریں، مساجد پر، مدارس پر، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، کہ دینے کا مزاج ہو۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کا بھی یہ مزاج بنانا چاہیے کہ اگر آپ کو عیدی ہماری طرف سے ملی ہے تو اس عیدی میں اپنے دوستوں کو بھی شریک کرو، آس پاس میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ یہ سخاوت جو ہے، یہ سخاوت جنت کی ٹہنیوں میں سے اور جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جو کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کو سیدھے جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو خود کھا لینا، اپنا پیٹ بھر لینا، اپنی فکر کر لینا، اتنا تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا، خود پیاسے رہے، دوسروں کو پلایا۔
اور اپنی ضروریات کو دباتے ہوئے دوسری کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور آج تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بھیج دیا ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہاں آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ گھر جو ہے اس میں بہت زیادہ ابھی تعمیر کی ضرورت ہے۔ یہ اس پورے علاقے کی مسجد ہے اور اس لیے ہمیں اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ اور اللہ کے گھر بنانے والوں کے گھروں کی اللہ فکر کرتے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں برکت دیتے ہیں۔ لہذا اس پہ کا چھوار خیال تھاؤن کہ خدائے سن اس مسجد ونکس تعمیر گژھان چھو، اگر سون تہ کانٛہہ حصہٕ لگہِ اتھ منٛز، کانٛہہ تعمیری کٲم گژھِ، کُنہِ تہِ رنگ گژھِ مدد، یہ بن سانہِ خٲطرٕ صدقہ جاریہ۔ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم دنیا نیرو اور یہ کیسا تعمیر اَسہِ کٔرمٕژ آسہِ، یہ کیسا اتھ منٛز اَسہِ شرکت آسہِ کٔرمٕژ، یہ تعمیر یہ شرکت یُس چھُ یہِ لگہِ اَسہِ قبرِ ہٕنٛدِس کوئرس منٛز بکار۔ اور ییٚمہِ ساتہٕ پُل صراطٕچ منزل آسہِ، یُس سٮ۪ٹھاہ ووکھٕ تہٕ کٹھِن منزل چھُ، تتھ منٛز تہِ یی بکار۔ لہذا بھائی بزرگ اور دوستو، أسۍ گژھو نہٕ اتھ کتھِ کھۄژُن کینٛہہ کہ خدائے سٕنٛز وتہِ منٛز خرچاونہٕ سۭتۍ گژھٕ بہٕ غریٖب، نہ، یہِ شیطان کھۄژناوان انسان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ رٕژن کامٮ۪ن منٛز خرچ چھُو کران، تمہِ ساتہٕ چھُ کھۄژناوان کہ اگر ژےٚ یِتھَے پٲٹھۍ خرچ کوٚرُتھ ژٕ ہسا گژھکھ تنگ دست۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور اگر گناہٕچ کانٛہہ کٲم آسان چھِ، کُنہِ گناہچہِ کامہِ منٛز خرچاوُن چھُ آسان، تمہِ ساتہٕ ونان خرچاو خرچاو خرچاو، اگر ژےٚ خرچووُتھ نہٕ کینٛہہ تہِ لوٗکھ کیٛاہ وننَے ژےٚ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو چھُ اور قرآن پاکن چھُ ییٖتیٛاہ یہِ حظ یہِ پننہِ وتہِ منٛز خرچاونٕکۍ فضٲیل بیان کٔرمٕتۍ کہ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عنہم اجمعین، تمو خرچووُکھ خدائے سٕنٛدِ وتہِ منٛز یوٗتاہ خرچووُکھ کہ اللہ تعالیٰ ہن کٔر قرآن مجیدس اندر تہنٛز تعریف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمو کٔرِکھ واریاہ غلام آزاد، اور تہند خرچ کرنُک یہ عمل یہ آے خدایس ییٖژاہ پسند زِ قرآن مجیدس اندر کٔرِکھ تہند تعریف۔ اور فرمو فاما من اعطى واتقى، کہ یُس دِوان چھُ خدایہِ سٕنٛزِ وتہِ منٛز بیٚیہِ چھُ کھۄژان خدایس، کہ زٕ چیٖز چھِ، اکھ خدایہِ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچاوُن، بیٚیہِ خدایس کھۄژُن، تنہٲیی منٛز، خلوتس تہٕ جلوتس منٛز، گاشلہِ تہٕ رٲژ ہٕنٛدِس تٲریٖکی منٛز۔ وصدق بالحسنى، بیٚیہِ نیکی یُس رٕژ کتھ آسہِ، جان کتھ آسہِ، تِم کتھِ ہٕنٛز تصدیٖق کٔر۔ فسنيسره لليسرى، أسۍ ہسا کرو تسٕنٛدِ خٲطرٕ آسٲنی پٲدٕ۔ لہذا اگر کٲنٛسہِ تہِ کُنہِ تہِ رنگ کانٛہہ مُشکل آسہِ، صحت کہِ رنگ، مال کہِ رنگ، شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ رنگ، یا بیٚیہِ کانٛہہ مُشکل آسہِ پیش آمٕژ، تس پزِ خدایہِ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ کرُن۔ ییٚلہِ سُہ خدایہِ سٕنٛزِ وتہِ منٛز کرِ خرچ، اللہ تعالیٰ کرِ أمۍ سٕنٛز مُشکل دوٗر، أمۍ سٕنٛز تنگی کرِ دوٗر، اور خدایہِ کٔڑِس وتھ، آسٲنی کٔرِس پٲدٕ۔ فسنيسره لليسرى۔ پتہٕ فرمو اما من بخیل، اور یُس کانٛہہ بخل کرِ، خرچاونس ییٖز نہٕ ونٛدٕ کینٛہہ تہِ خدایہِ سٕنٛزِ وتہِ منٛز، واستغنى، بیٚیہِ کرِ بے نیٲزی، وكذب بالحسنى، بیٚیہِ رٕژ کتھ یُس آسہِ، اسلامٕچ کتھ یُس آسہِ، دیٖنٕچ یُس کتھ آسہِ، تتھ آسہِ سُہ افضٕے ونان۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تس پتہ دینس پہ عمل کرن مشکل گژھان تسن سہل سہل کامہ تہ خدائے پتہ ووکھ بناوان. لہذا بھائی بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ سن وتہ مز مساجدن پہ غریب غرباتن پہ دینی ادارن پہ خرچاونس مز گژھِ انسان بالکل تہ کن تہ قسمچ کانٛہہ کمی اور کن تہ قسمچ کانٛہہ کمی بیشی کرن کینٛہہ تہ. تکیاز اللہ تعالیٰ سن یم وعد چھ خدائے سندن وعدن مز چھن کن تہ قسمک کانٛہہ شک و شبہ کینٛہہ تہ. خدائے سند ییتیاہ وعد چھ تم چھ حق تہ پوٗر حق تہ پوٚز. اوے چھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجیدس مز گۄڈنِچی سپارِ مز فرماوان الف لام میم الذین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ قرآن مجید چھ ہدایت ہاوان یہ چھ وتھ ہاوان یہ چھ رہنمائی کران تمن لوکن ہند خاطر یم خدایس کھوژن وٲلۍ آسن. ومما رزقناہم ینفقون بیٚیہِ کیاہ چھ بیٚیہِ یہ قصہ تہندن تمن خدائن رزق چھ آسان عطا کورمُت مال چھ آسان عطا کورمُت تم مز چھ تم خدائے سٕنٛدِ وتہِ مز خرچ کران. تو لہذا کرتھ اخ تہ یتھ موقع پہ خاص طور صدقہ فطرک خیال تھاون کہ صدقہ فطر گژھِ نہٕ اسہِ روزُن کینٛہہ تہِ. 60 رۄپیہِ چھِ آمٕتۍ مقرر کرنہٕ پننہِ طرفہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ حتیٰ کہ اگر عید نماز برونٛٹھ تہِ کانٛہہ شُر آسہِ زامُت تسٕنٛدِ طرفہٕ تہِ چھُ صدقہ فطر ادا کرُن. اور یہ صدقہ فطر گژھِ مستحقین یم آسن تمن تام واتُن. امہ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ روزن ہٕنٛز یم خٲمی چھِ آسان یم کمی چھِ آسان تمن چھُ دوٗر کران. بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہ محتاجن ہُنٛد غذا بنومُت یُتھ تم تہِ ہٮ۪کن عید منٲیِتھ تم تہِ ہٮ۪کن عیٖذ چٮ۪ن خوشین منٛز شریٖک گٔژھِتھ. اوے چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجیدس اندر فرماوان انما الصدقات للفقراء یہ صدقہ یُس چھُ یہ چھُ غریبن فقیرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ والمساکین بیٚیہِ چھِ مسکیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ والعاملین علیہا بیٚیہِ عاملین یم آسن تم ٲسۍ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس زمانس منٛز تم لوٗکھ آسان یم اسلامی حکوٗمت کہِ طرفہٕ زکات وصوٗل کرنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ آسان مقرر کرنہٕ. والمؤلفۃ قلوٗبہم بیٚیہِ ٲس اکھ طبقہٕ سُہ یہنٛدۍ دل خۄش تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ اسلامس پٮ۪ٹھ ثٲبتہٕ قدم تھاونہٕ خٲطرٕ اوس تمن اسلٲمی حکوٗمتٕکۍ طرفہٕ کینٛہہ مٲلی تعاوُن یِوان کرنہٕ. وفی الرقاب بیٚیہِ غلام آزاد کرنس منٛز والغارمیٖنہ بیٚیہِ یم مقروض آسن قرضس تل آسن دٔبِتھ گٔمٕتۍ وفی سبیل اللہ بیٚیہِ یُس خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز آسہِ وابن السبیل بیٚیہِ مسافر سٕنٛدِ خٲطرٕ. پتہٕ فرمو فریٖدۃ من اللہ یہ چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آمُت مقرر کرنہٕ. واللہ علیم حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ خوب زانان تہنٛزن نیتن تہِ تہنٛزن عملن تہِ. اور بیٚیہِ جایہِ فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجیدس اندر وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس یہ قصہ تُہۍ پنُن پونٛسہٕ چھُو جمع تھاوان کٔرِتھ اتھ گژھِ سوٗد کھسُن انٹرسٹ کھسُن اللہ تعالیٰ فرماوان بہٕ بڑاو نہٕ اتھ کینٛہہ تہِ بہٕ ہُراو نہٕ اتھ کینٛہہ تہِ. وما آتیتم من زکاتن اور یہ قصہ تُہۍ زکات دِیِو تُریٖدوٗنَ وجہ اللہ تۄہہِ گژھیو رضا آسُن محض حضرتِ اللہ جل مجدہ. فاولئک هم المضعفون اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یم لوٗکھ چھِ تِم یہنٛدٮ۪ن مالن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑاوان چھُ. بیٚیہِ شُمار فضٲیل چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن قرآن مجیدس اندر بیان کٔرمٕتۍ. بیٚیہِ جایہِ فرمو یا ایُّہا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تۄہہِ گژھن نہٕ تُہنٛدۍ مال تہٕ تُہنٛدۍ اولاد خۄداے سٕنٛدِ ذکرِ نِش آوٕر کرٕنۍ کینٛہہ تہِ. ومن یفعل ذلک یُس پننس مالس سۭتۍ آوُر گٔژھِتھ پننس عیالس سۭتۍ آوُر گٔژھِتھ نماز پرِ نہٕ کینٛہہ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حُکم کرِ نہٕ برابر کینٛہہ تہِ فاولئک هم الخاسرون یِمے لوٗکھ چھِ یم خسار تُلن وٲلۍ چھِ. تمن چھُ خسار تُلُن تمن چھُ نۄقصان تُلُن. کُس چھُ فرماوان حضرت اللہ جل مجدہ فاولئک هم الخاسرون. پتہٕ فرمو وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت مرنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ کٔرِو خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ. أکِس حدیٖث پاکس منٛز چھُ آمُت
کہ آدم سند اولاد ونان یہ مال میون پتہ فرمائے آدم سند اولاد چانہ باپت کیا چون تیوتی یوتاہ ژے چھوت اور یوتاہ ژے لوگت اور پتہ پرانیو سہ بیس حدیث مز آمت مری وز کر پتہ وصیت ہمس گو یوتاہ ہمس گو یوتاہ ہمس گو یوتاہ دپن نا یہ سہ یس ژے پنہ زندگی مز اسی خرچ کورمت اللہ تعالیٰ سندس بینکس مز اسی جمع کورمت ومن يفعل ذلك انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت پتہ کیا ون فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب اي میانہ رب ژے کیازِ دژت نہٕ مےٚ مہلت کینٛژس کالس بہ کرہا چانہِ وتہِ منٛز خرچ الى اجل قریب فاصدق واكن من الصالحين بہ کرہا صدقہ بیٚیہِ بنہا بہ نیک تہٕ صالح اللہ تعالیٰ ولن يؤخر الله نفسا ہرگز دین مہلت اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تہِ انسانس اذا جاء اجلها یل تسن موت یل مرنک وقت واتس واللہ خبیر بما تعملون اور یہ کے ساتھ تھی کران چھو تت چھو خوب باخبر حضرت اللہ جل مجدو تت چھو خوب باخبر اور اللہ تعالیٰ چھو قرآن مجید اسمز پنہ وت مز خرچ کرنے والن ہند یتیا فضائل بیان کرمت کہ اکس ایمان ولس پز نا پتہ یم فضائل بوزت خدائے سند وتہ مز خرچ کرنے نش تو کن تہ قسمک کانٛہہ ڈر تو خوف محسوس گژھن کی اکس حدیث مز آو من احب للہ یس محبت کر خدائے سند خاطر کس ست کر محبت پنس مالس ماج ست پنن زٹھن ست پنس عیالس ست وابغض للہ اور اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ ناراضگی چھ گژھان سہ کیازِ چھ گژھان سہ چھ امہِ موٗجوٗب گژھان کہ یہ نفر چھُنہٕ خدائے سٕنٛدۍ حکم پوٗرٕ کران کینٛہہ امہِ موٗجوٗب چھس ناراضگی گژھان وآتا للہ بیٚیہِ اگر کانٛہہ چیٖز خرچ چھُ کران دِوان چھُ کینٛہہ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دِوان حضرت اللہ جل مجدہ سٕنٛدۍ ابغض للہ وآتا ومنع للہ کُنہِ جایہِ چھُنہٕ یہ خرچ کران کینٛہہ کیازِ چھُنہٕ کران خرچ کینٛہہ سہ چھ ونان کہ اگر بہ اتھ جایہِ خرچ کر امہ سۭتۍ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حکمس خلاف ورزی فرمو یہ کس یہ کامل ایمان وول فقد استقبل الایمان ام سند ایمان یس سہ کیا سہ بالکل مکمل پور بیٚکِس جایہِ فرمو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء یس صدقہ کرنک یس خدائے سند وتہِ منٛز خرچاونک مزاج چھ آسان یہ خدائے سندس قہرس آب تراوان تت شہلراوان وتدفع میتۃ السوء اور امس چھن بر موت گژھان کینٛہہ تہِ بر موت چھن بر موت نش اللہ تعالیٰ امس بچاوان بیٚیہِ جایہِ فرمو بادروا بالصدقہ تُہۍ ٲسۍزیو صدقس منٛز جلدی کران پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ایمان وٲلِس گژھِ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ خرچ کرنُک اکھ مزاج گژھِ آسُن بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها تِکیازِ یہ یُس صدقہ چھُ یہ چھُ اکھ تِژھ دیوار ییٚمہِ پٮ۪ٹھ نہٕ بلاے چھِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ کینٛہہ تہِ یتھ نہٕ بلاے چھِ ہٮ۪کان پوٗرِتھ کینٛہہ تہِ فإن البلاء لا يتخطاها بیٚیہِ جایہِ فرمو اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحسنوا اموالکم بالزکاۃ پننٮ۪ن مالن ٲسۍزیو زکات سۭتۍ محفوظ تھاوان یُس زکات کڑِ أمۍ سُنٛد مال گژھِ نہٕ ضایع کینٛہہ تہِ یُس باغن ہُنٛد عشر دی أمۍ سٕنٛدِس باغس ژھنن نہٕ بلاے کینٛہہ تہِ یُس فصلن ہُنٛد عشر دی أمۍ سٕنٛز فصل گژھِ نہٕ ضایع کینٛہہ تہِ وداووا مرضاکم بالتصدق اگر تۄہہِ کانٛہہ بیمار آسیو تس بیمار سٕنٛدِ شفا خٲطرٕ تہِ ٲسۍزیو صدقہٕ کران واستقبلوا امواج البلایا بالدعاء والتضرع اور ییٚمہِ ساتہٕ بلاے تہٕ مصیبتہٕ چھِ آسان تمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو خۄدایس کُن ود کران تمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو خۄدایس زارپار کران اللہ تعالیٰ سُنٛد کٔرِو ٲسۍزیو دعا کران اللہ تعالیٰ کٔرِو حلِ مشکل لہذا بھائی بزرگو دوستو صدقہ فطر کرو ادا کٲنٛسہِ تہِ گژھِ نہٕ صدقہ فطر بقایا روزُن کینٛہہ تہِ پتہٕ چھِ پنٕنۍ خوشی کتھ جایہِ کرِ سُہ ادا کٕمن دی تٔمِس کُس آسہِ نظرِ منٛز کٕمن دی سُہ چھُ تس پنُن یہِ حظ یہِ چویِس البتہ دیُن چھُ بیٚیہِ چھُ یہِ حظ یہِ یِتھٕے پٲٹھۍ مساجدن منٛز یِم ائمہ کرام ٲسۍ تِہُنٛد تنخواہ چھل ما آسہِ کٲنٛسہِ بقایا سُہ تہِ گژھِ مۄکلاوُن یتھ عیٖد کِس موقعس پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ یتھ جامعہُک چھل یِمن بقایا چھِ تِم تہِ گژھن بڑٕ یہِ حظ یہِ خیال تھاوُن بڑٕ جلدی گژھن کرٕنۍ کیازِ گژھِ یہِ چھل گژھِ نہٕ بقایا روزُن کینٛہہ یہِ گژھِ ادا گژھُن اور وٕچھو ماہ رۄخصت گوٚمُت اور امہِ پتہٕ تہِ گژھو أسۍ تِتھٕے پٲٹھۍ جذبہٕ سان استقامت سان
اور یہ فکر مندی سان تو پابندی سان اللہ تعالیٰ سن احکام بجا ان خطر تیار روزن نمازن ہن گسو پابندی کرن باقی گناہوں نشن گسو پن پان بچاون دینس پہ گسو قائم تو دائم روزن اللہ تعالیٰ دین اس سارے میں زیادہ زیادہ عمل کرنے توفیق وہ عید نماز پڑے اور عید نماز یہ اتھے پہ پڑے یت پہ عام نماز پران صرف شے تکبیر ات زائد ون کہ گۄڈنیتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ اللہ اکبر کران ولا الہ غیرک ثنا پرو ییٚمہِ ساتہٕ ولا الہ غیرکس تل اور تم پتہ ترٛیٚیہِ پھر یہ تکبیر پرن اور کنن کن اتھ نن اور ژوٗرِم تکبیر ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ امام تمہِ ساتہٕ قرات کران سورہ فاتحہ پران اور تمہِ پتہٕ ضم سور پران اور تمہِ پتہٕ رکوع سجدٕ تِتھے پٲٹھۍ کران یِتھ پٲٹھۍ عام نمازن منٛز گژھان اور پتہٕ دوٚیِم رکعت خٲطرٕ وۄتھان تتہِ تہِ پرِ گۄڈٕ سورہ فاتحہ اور تمہِ پتہٕ پرِ سور شریف اور امہِ پتہٕ یہ ترٛےٚ تکبیر پرِ بیٚیہِ زٲید تمن منٛز تہِ چھِ آسان کنن کُن اتھ تُلٕنۍ اور ژوٗرمِس تکبیرس پٮ۪ٹھ چھِ آسان پتہٕ کیٛاہ کرُن رکوع سجدٕ کرُن اتحیات سلام تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو دعا کٔرِتھ اور البتہ خۄطبہٕ پتہٕ چھِنہٕ آسان پتہٕ دعا کینٛہہ یُتھُے زٕ خۄطبہٕ گژھن تمہِ پتہٕ یہ خۄطبہٕ مۄکلاوو تمہِ پتہٕ گژھو سٲری پن پنٕنۍ گرن کُن اور لتہِ لتہِ گژھِ یہِ تکبیر تہِ پرُن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور پتہٕ تھاوو باقی نمازن ہُنٛد تہِ خیال اور باقی یِم سٲنۍ امور چھِ تِم تہِ روزو پوٗرٕ کران اللہ تعالیٰ تھٲیِن سون ماسیام تہِ قبوٗل سٲنۍ صدقات تہِ تھٲیِن قبوٗل اور سٲنۍ تمام اعمال تھٲیِن قبوٗل سانٮ۪ن ارواحن کٔرِنۍ مغفرت پوٗرٕ اُمتس پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ رحم اللہ تعالیٰ مُسلمانن ہٕنٛدۍ پریشٲنی کٔرِنۍ دوٗر تمامن جاین کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ مُسلمانن پنُن حفاظت پنٕنۍ خوشی پنُن مدد پنُن نصرت شاملِ حال سانہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِنۍ رحم بدخانہٕ ہٕنٛدۍ ظٲلمن ہٕنٛدۍ ظُلمہٕ نِش شریٖرن ہٕنٛدۍ شر نِش تھٲیِن محفوٗظ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.